حضور کا وہ حسین چہرہ کوئی ایک بار دیکھتا تو ہی فدا ہو جاتا تھا۔ یہودی اپنے ماں باپ سے کہہ نہیں سکتا تھا، گھر گیا اور اس کے بعد بے چینی بڑھتی رہی۔ دوسرے دن آیا، پھر مسجد نبوی کے دروازے کے باہر کھڑا ہو کر حضور کو سنتا تھا اور دیکھتا تھا، بس اتنا کام تھا۔ چند دنوں کے بعد کسی نے دیکھ کر کے اس کے ماں باپ کو خبر کر دی کہ تمہارا بیٹا تو محمد کے پاس جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا بیٹا، تم تو یہودی ہو لیکن تمہارا بیٹا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھنے جاتا ہے، ان کی تقریر سننے جاتا ہے۔ تو باپ کو بڑا غصہ آیا اور اس نے پوچھا کیا تو محمد کے پاس جاتا ہے، مسجد نبوی کے پاس جاتا ہے؟ بیٹے نے کہا ہاں، ان کی باتیں مجھے اچھی لگتی ہیں، ان کا چہرہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن باپ نے سختی کیا کہ آئندہ اگر تو جائے گا تو میں تیرے ساتھ سخت سزا کا معاملہ کروں گا، لیکن یہ محبت ہوتی ایسی ہے، اور وہ بھی میرے مصطفیٰ سے ہوئی۔ اس زمانے کے ہم نے واقعات دیکھے ہیں، ساری دنیا کو صحابہ نے چھوڑ دیا مگر چہرے رسول کو کبھی نہیں چھوڑا۔ اس نوجوان کے ساتھ بھی یہی ہوا، 2 دن گھر میں رہا، تیسرے دن پھر نکل کر کے آیا، مسجد نبوی کے باہر کھڑا حضور کو دیکھتا رہا۔ باپ آیا ڈھونڈتے ہوئے، دیکھا جب حضور کو یہ چھپ کر کے دیکھ رہا ہے، وہیں سے پکڑ کر لے گیا اور اپنے گھر پر لے جا کر زنجیریں باندھ کر قید کر دیا، قید کر کے رکھا، مارا توڑا اور کہا کہ آج کے بعد سے گھر سے باہر نہیں جا سکتا۔ اب گھر کے اندر قید تھا، چند دنوں کے بعد بیمار ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے، کسی محبوب کو اس کے محب سے یا کسی محب کو اس کے محبوب سے جدا کر دیا جائے، یہ بیماری بہت بڑی ہو جاتی ہے۔ وہ تڑپتا رہ گیا اور بیمار ہو گیا، کمزوری آ گئی۔ باپ نے زنجیریں کھول دیں لیکن گھر سے باہر نکلنے نہیں دیا جاتا تھا، گھر کے اندر ہی قید رہتا۔ پھر یہ بیماری اتنی بڑی جس کو فاضل بریلوی نے کیا کہا ہے، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ یہ ایک درد ایسا ہے محبت کا کہ اس میں روز درد اور بڑھتا رہے، اس محب کو اور مزہ بھی آتا رہے۔ ایک دن ایسا آیا کہ اس کی بیماری اتنی بڑھ گئی کہ وہ بستر سے اٹھ بھی نہیں سکتا تھا، چل پھر نہیں سکتا تھا۔ حکیموں سے علاج کرایا گیا، طبیبوں سے علاج کرایا گیا، علاج کرتے کرتے مہینے گزر گئے لیکن اس کی بیماری بڑھتی گئی۔ ایک دن حکیم نے آ کر یہ کہہ دیا اس کے باپ سے کہ اب تمہارا بیٹا زندہ نہیں رہ سکتا، ایک دن کا مہمان ہے، یہ جو کھانا کھائے، جو چاہے کھلا دو پلا دو اور جو خواہش ہے پوری کر دو، یہ ایک دن سے زیادہ اب زندہ نہیں رہ سکتا۔ جوان لڑکا ہے، 22 سال کا، موت کے کنویں میں جا رہا ہے۔ ماں باپ کے دل پر کیا بیتتی ہوگی، رونا دھونا بھی تھا، لیکن بچے کی، بیٹے کی محبت غالب آ گئی۔ بیٹے سے پوچھا بیٹا ہم نے تیرے ساتھ اگر ناانصافی کی ہے تو معاف کر دے، اگر تیری کوئی آخری خواہش ہے، کچھ کھانا پینا چاہتا ہے تو ہمیں بتا دے، ہم تیرے لیے حاضر کر دیں گے۔ اس نوجوان نے بستر پر لیٹے ہی اپنے باپ سے کہا میری ایک ہی خواہش رہ گئی ہے کہ ایک بار پھر سے محمد کا چہرہ دیکھوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ باپ پگھل گیا۔ ماں نے بھی کہا لڑکے کی کہ جاؤ، اگر وہ دیکھنا چاہتا ہے تو جا کر ان سے کہہ دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ ہمارے بیٹے کو ایک بار ملاقات کر لیں۔ تھے تو یہودی، کٹر یہودی، حضور کو بالکل برداشت نہیں کرتے، وہ دشمنی میں تلے رہتے، لیکن آیا وہ یہودی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حضور صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، یہ فجر کے بعد کا وقت تھا، آیا، آ کر کے وہ روتے ہوئے کہنے لگا میرا ایک بیٹا آپ کی محبت میں دنیا سے جا رہا ہے، ایسا مریض ہو گیا کہ اس کا اب موت کا وقت قریب آ گیا، وہ ایک بار آپ کو دیکھنا چاہتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی وقت اپنی مجلس سے اٹھے، اپنے صحابہ سے کہا چلو میرا ایک دیوانہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ نکل کر کے میرے آقا اس یہودی کے گھر آئے، بستر پر لیٹا ہوا وہ بیمار 22 سال کا نوجوان جس کے جانے کا وقت قریب تھا، سانسیں اکھڑ رہی تھیں، حضور سیدھے اس کے سرانے کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں اور اس کا سر گردن کی طرف ہاتھ دے کر کے اٹھاتے ہیں تو پورے جسم میں اس کے گرمی دوڑ جاتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لمس پایا ہاتھ کا، جسم کے اندر طاقت محسوس ہوئی،
اور چہرہ کھل گیا، دیکھا آنکھیں بھر کر کے حضور کے چہرے کو، مسکرانے لگا اور کہا کہ میری زندگی وصول ہو گئی، میری زندگی وصول ہو گئی۔ یہ کہتا رہا، میرے آقا نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتنی بات پر وہ زور سے کلمہ پڑھا اور حضور کی گود میں سر رکھ کر کے اس کی روح پرواز کر کے انتقال کر گیا۔ عزیزان گرامی، لیکن مقام کیا پایا جانتے ہیں؟ صحابیت کا مقام، صحابیت کا مقام۔ صحابی کہتے کسے ہیں؟ غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا صحابی اور غوث کے مقام میں کیا فرق ہے؟ آپ فرماتے ہیں غوث اور صحابی کی بات کرتے ہو؟ صحابی رسول جن گھوڑوں پر بیٹھ کر جہاد میں جایا کرتے، ان گھوڑوں کے ٹاپ کے نیچے سے جو دھول اڑتی تھی، غوث وہاں بھی نہیں پہنچ سکتا، وہاں تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اب اندازہ کرو، جو چند لمحوں میں میرے آقا کا دیدار کیا اور غوث سے بھی بڑا مقام پا گیا، کس وجہ سے؟ اسی لیے میں نے اس واقعے کو اس لیے عرض کیا کہ اگر کسی کے پاس زندگی میں تھوڑا سا وقت باقی ہے، تھوڑا سا وقت باقی ہے، اور اگر اسے کچھ کرنا چاہیے تو صرف اتنا ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا پھر قیامت میں تو ہر کوئی حضور کو ماننے لگ جائے گا، جو مقام و مرتبہ وہاں پر دیکھے گا ہر کوئی کہے گا یہ میرے آقا ہیں، لیکن کمال یہ ہے اے مومن آج تو ان کے قدموں میں آ جا، آج تو ان کا ہو جا۔ ہمارے پاس مختصر سی زندگی بچی ہے میرے عزیزوں، دنیا کو ہم الوداع کہنے والے، نہ جانے کتنے جنازے ہم نے اٹھائے اور کتنی قبروں میں ہم نے لوگوں کو دفن کیا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کتنے لوگوں کو مٹی بھی دیا۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں؟ قرآن یہ کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ دنیا کی ہر چیز کی کثرت نے تمہیں غافل کر رکھا ہے، مال کی کثرت، کھانے کی کثرت، پہننے کی کثرت، اولاد کی کثرت، مرتبوں کی کثرت، خواہشات کی کثرت، یہ زیادتی نے تمہیں غافل کر رکھا ہے، اور اس غفلت سے اگر آزاد ہونا ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے جاؤ قبروں کو دیکھاؤ، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کو دیکھاؤ۔ کیوں قبروں کو دیکھنے کا حکم دیا گیا؟ جا کر دیکھنا وقت کے بڑے بڑے پیسے والے وہاں پر لیٹے ہوئے ہیں، وقت کے بڑے بڑے لیڈر جو تھے وہ بھی لیٹے ہوئے ہیں، جن کی پہلوانی کے چرچے ہوا کرتے تھے وہ بھی زیر زمین دفن ہے، اور زیادہ دن تک نہ جسم سلامت ہے نہ چہرہ سلامت ہے۔ قبروں میں جانے کے بعد اکثر تو کیڑے مکوڑوں کی غذا بنا دیے جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، ہمارے ساتھ بھی اس دنیا سے جانے کے بعد ایک نئی زندگی کا سامنا کرنا ہے۔ کبھی تم سوچتے ہو آج 10x10 کے روم میں ہمیں نیند نہیں آتی، ایک چوڑے اور لمبے پلنگ پر ہاتھ کسی سے ٹکرائے تو ہماری نیند میں خلل ہوتا ہے، لیکن جس دن ہمارے عزیز ہمیں کفن میں باندھ کر چھوٹی سی قبر میں سلا کر کے آتے ہیں، کروٹ لینے کی بھی جگہ نہیں ہوتی، نہ ہمیں تکیہ دیا جاتا ہے، نہ چادر دی جاتی ہے، نہ چٹائی بچھائی جاتی ہے، کچھ نہیں، اور ننگی زمین پر لٹا کر کے ہمیں، اور وہ بھی مٹی کا ڈھیر ڈال کر کے آ جاتے ہیں۔ کبھی احساس کیا اب کتنے دن کے لیے تمہارے گھر والے سلا کر کے آ رہے ہیں یہ بھی تمہیں پتہ ہے؟ میاں 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں جب ہمیں دفن کر کے آتے ہیں اگلے 500 سال سونا ہے کہ 600 سال سونا ہے، لیکن سونا اسی میں ہے۔ اور حالات کیا ہوں گے، حالات کیا ہوں گے پتہ ہے؟ بزرگوں نے فرمایا جب تمہارے اہل خانہ تمہیں دفن کر کے جاتے ہیں تو 3 دن نہیں گزرتے کہ تمہاری ناک سے اور کان سے اندر کی چیزیں باہر آنا شروع ہوتی ہیں، ہمارے پیٹ کا گودا باہر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور 8 دن نہیں گزرتے کہ پیٹ پھٹ جاتا ہے، انتڑیاں باہر نکل آتی ہیں، تعفن ہو جاتا ہے قبر کے اندر، اور اچانک مٹی سے کیڑے پیدا کر دیے جاتے ہیں جو جسم کے ان اعضاء کو کھانے لگ جاتے ہیں۔ 40 دن گزرنے کے وقت اس کے جسم کا گوشت تک کھینچ لیا جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ ہماری حقیقت ہے، یہ ہماری حقیقت ہے۔ میں کبھی کہتا ہوں نوجوانوں سے جو جیم میں جا کر اپنی باڈی بنانے میں گھنٹوں صرف کرتے ہیں،
اپنی باڈی بنانے میں، اپنا چہرہ بنانے میں. تمہیں پتہ ہے مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن قبرستان گئے اور قبر والوں کو سلام کیا، السلام علیکم یا اہل القبور. اور پھر پوچھا ہے قبر والے تمہارا کیا حال ہے؟ آپ کے ساتھ ایک تابعی حضرت سعید ابن مسیب تھے. وہ کہتے ہیں میں حضرت علی سے پوچھ رہا تھا کیا یہ قبروں والے آپ کو جواب دے رہے ہیں؟ حضرت علی کہتے ہیں ہاں وہ قبر والے جواب دے رہے ہیں، میں سن بھی رہا ہوں. یہ سب کے بس کی بات تو ہے نہیں. اس کے تھوڑی دیر کے بعد حضرت علی رونے لگ گئے، آنکھیں بھیگ گئیں. ان کے ساتھ موجود تابعی نے پوچھا کہ کیا جواب دیا قبروں والوں نے؟ مولا کائنات حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ان سے پوچھا تو قبروں والے کہتے ہیں اے علی ہمارا کیا حال پوچھتے ہو؟ جس چہرے کو ہم گھنٹوں سجایا کرتے تھے اس چہرے پر اللہ نے بچھو چھوڑ دیے اور وہ ہمیں ڈنک پہ ڈنک مارتے ہیں. جن بالوں کو ہم بار بار سجایا کرتے تھے ان میں خون اور پیپ بھر دیا گیا ہے. ہمارے جسم کے اوپر سے چمڑیاں ادھیڑ دی گئی ہیں اور گوشت کی سڑن پیدا کر دی گئی ہے. اور وہ قبروں والوں کے حالات حضرت علی سنتے سنتے رونے لگ گئے. وقت کے صحابی داماد رسول قبر کے ذکر سے رو پڑتے تھے. میرے عزیزو آج ہماری کیا حالت ہے؟ ہماری آنکھیں تک نہیں بھیگتی، ہمارا دل تک موم نہیں ہوتا. خواہشات نے ہمیں اتنا مصروف کر دیا ہے کہ اپنا آخری سفر بھی بھول بیٹھے، جبکہ تمہیں پتہ ہے تم ہماری تقریر سنو یا نہ سنو، کسی کا بیان سنو یا نہ سنو، تمہیں تو موت آنی ہے اور تمہیں لے جایا جائے گا. اس بات کو مانو یا نہ مانو. تمہارے نہ ماننے سے، تمہارے انکار کرنے سے تمہاری موت کے آنے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. موت تو آنا ہے. تم ہزار اختلاف کرو مجھ سے، ہزار مجھے گالیاں دے لو، لیکن موت تو آنی ہے میرے عزیز. موت تو آنی ہے. ہم نے بھاری بھرکم جسم بھی اٹھائے ہیں، بڑے پیسے والوں کو بھی اٹھایا ہے، لیکن دیکھ کر کے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ پورے کفن میں ایک جیب بھی نہیں رکھی جاتی. اور نہ ہی ہم اپنے عزیز مردے کو دفن کرتے ہیں تو 5 روپے 10 روپے 100 روپے 1000 روپے کی نوٹ تک نہیں رکھتے، اور رکھنا بھی نہیں چاہیے. لیکن مومنوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم ایک سکہ بھی قبر میں اپنے باپ کو نہیں دیتے. کیوں؟ سب کو پتہ ہے کہ یہاں یہ سکہ نہیں چلنے والا، یہ دوسری دنیا ہے. یہاں انصاف دوسرا ہوگا. یہاں ملائکہ آئیں گے اور وہ نہ رشوت لینے والے ہیں اور نہ سفارش تمہاری لینے والے ہیں. یفعلون ما یؤمرون، وہ اتنا ہی کریں گے جتنا ان کو حکم دیا جائے گا. اے میرے عزیزو وقت بہت کم رہ گیا ہے، وقت بہت کم رہ گیا ہے، اور اب تک ہمارے پاس ایسی کوئی چیز نہیں جس کو لے کر کے ہم قبر میں جائیں. مجھے ایک واقعہ بار بار جھنجھوڑتا ہے. ممبئی کی سرزمین پر ہمارے ایک حاجی صاحب، بڑے پیسے والے، پرہیزگار آدمی بھی ہیں، لیکن اپنے بیٹے کو انہوں نے بچپن سے، اکلوتا بیٹا تھا، کانوینٹ میں پڑھایا، انگلش میں پڑھایا اور بہت ٹاپ کی کالج یونیورسٹی میں پڑھا، یہاں تک کہ اسے لندن بھی پڑھنے کے لیے بھیجا تھا. 24 سال کا 25 سال کا لڑکا تھا. اچانک